جو علماء آپ لوگوں کی ایمان بچاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یہی بات کہیں گے کہ خدا را صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، ان کے اندر نہ پڑو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں ہمیشہ یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمیں کل کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کل کیا ہوا۔ ہمارے ملک میں آج کل میڈیا ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم کسی معاملے کو سچائی اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے۔ اور آج ہم بیٹھ کے صحابہ کے درمیان فیصلے کرنے شروع کریں کہ یہ صحابی صحیح تھا، اس صحابی نے غلطی کی، اس صحابی نے ٹھیک کیا، اس نے غلطی کی۔ جو ہوا صحابہ کے درمیان اس کا فیصلہ روز قیامت میرا رب کرے گا، میرا اور آپ کا رب کرے گا۔ میں اور آپ بیٹھ کر کیا کہیں گے؟ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، فیصلہ ہو گیا، بات ختم، بات ختم، مہر لگ گئی۔ اب میں اور آپ بیٹھ کر ان میں ناراضگیاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ اہل حق علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے، لیکن حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے۔ ہم بیٹھ کر ان کے درمیان اب فیصلے نہیں کرتے۔ صحابہ کے درمیان ہوا اختلافات۔ اب یہ واقعہ کر لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، اب دوسری طرف یزید ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یزید کے ہاتھ پر بھی تو بہت سے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، پھر ان صحابہ کو کیا کہو گے؟ تو لہٰذا یہ فیصلے کرنا چھوڑ دو۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحابہ نے کیسے غلطی کی؟ تو لہٰذا صحابہ نے جب یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ استخلاف کا مسئلہ تھا، جب وہ خلیفہ بن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو خلیفہ بن گئے، بس ہم نے بیعت کر لی تھی۔ لیکن صحابہ نے اس بات پر بیعت نہیں کی کہ یزید جو بعد میں ظلم کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں اور آپ ووٹ دیتے ہیں نا کسی سیاسی پارٹی کو، تو ہم ووٹ دیتے ہیں کہ یہ بندہ تبدیلی لائے گا، یہ بندہ فلاں کرے گا، یہ بندہ ہمارے لیے اچھائی کرے گا۔ کل اگر وہ بندہ کچھ غلط کرتا ہے تو ہم تو یہ سوچ کر نہیں دیتے کہ بھائی یہ بندہ غلط کرے، ہم تو کہتے ہیں وہ بندہ صحیح کرے۔ یہی مسئلہ تھا کہ صحابہ نے ان کی بیعت کی تھی استخلاف کے وقت، بعد میں جو انہوں نے ظلم کیا تھا ان کے لیے صحابہ نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی تھی۔ اب کچھ اہم مسائل ہیں جو آج کل کے دور میں گردش کرتے ہیں اور میں کھل کر بیان کرتا ہوں۔ علماء گول مول کر کے بیان کرتے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں واضح ان مسائل کو بیان کروں کہ بھائی آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ ہو۔ اگر دیکھیں ہمیں کسی پر زبردستی نہیں، دنیا میں کافر بھی گھوم رہے ہیں، عیسائی یہودی، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے ہمیں اس سے بھی کوئی لینے دینے۔ میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں، اہل سنت والجماعت جو عقیدہ رکھتے ہیں میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اہل سنت میں بہت سارے مسالک آ جاتے ہیں، بریلوی، غیر مقلد، اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، جو بھی آپ کہتے ہیں یہ سارے ان کے تحت آ جاتے ہیں۔ میں ان کا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل میں بیان کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ فضائل آپ لوگوں نے بہت سنے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یزید کے بارے میں تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک افراد سے کام لیتے ہیں، دوسرا تفرید سے کام لیتے ہیں۔ ہم نہ افراد سے کام لیتے ہیں نہ تفرید سے کام لیتے ہیں، ہم درمیان میں۔ بعض لوگ یزید کو خلیفہ پنجم کہتے ہیں، یا خلیفہ اگر نہیں کہتے ہیں تو خلیفہ برحق کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح خلیفہ تھے۔ اور نعوذ باللہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے میں نکل آنے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں۔ یہ افراد والے ہیں، یہ بہت آگے چلے گئے یزید کے محبت میں۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین حق پر تھے اور یزید ناحق تھا، حضرت حسین باغی نہیں تھے۔ اور کیسے باغی ہو سکتا ہے وہ بندہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار، وہ باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ افراد ہے۔ اور تفرید وہ لوگ کرتے ہیں جو پھر یزید کو بالکل آخری لائن پہ لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید کو بالکل کافر بنا دیتے ہیں، بے ایمان بنا دیتے ہیں۔ ہم وہ بھی نہیں، نہ یزید کی اتنی محبت کہ اس کو خلیفہ بنا لیں، نہ
کہ ان کو کافر بنا دیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یزید غلط تھا، یزید نے ظلم کیا تھا، یزید فاسق تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کافر نہیں تھا۔ کسی بھی کتاب میں کسی بھی مسلک کے کسی بھی مورخ نے آج تک کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید کافر تھا، ظالم تھا، ظلم انہوں نے کیا، اس بات کے سب قائل ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیا یزید پر ہم لعنت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب جب اس کی کفر ثابت نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لعنت کرنے سے کیا ہوگا؟ تو لہٰذا جیسے تھے اس کا حساب کتاب اس نے رب کو دینا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ یزید کے جو بڑے کارنامے تھے نا، جو بڑے کارنامے اس نے کیے، جو بڑے غلط کارنامے اس نے کیے، ان میں 3 بڑے کارنامے تھے۔ ایک تو یہ کہ نواسۂ رسول اور اہل بیت کا انہوں نے قتل کیا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ مسجد نبوی کے جو ہے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا اور اہل مدینہ کو قتل کیا، دوسری بات۔ اور تیسری جو بڑی غلطی تھی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے خانہ کعبہ پر لشکر کشائی کی، فوج کو وہاں بھیجا تھا۔ یہ ان کی 3 بڑی غلطیاں اور موٹی موٹی غلطیاں تھیں۔ تو اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یزید ظالم اور فاسق تھا، لیکن کفر ان کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کہنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کہنا، یہاں بھی 2 باتیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کہنا اس عقیدے کے ساتھ کہ امام کا معنی ہے پیشوا، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہمارا امام مسجد ہے، ٹھیک ہے، پیشوا کے معنی کو لے کر حسین رضی اللہ عنہ کو امام حسین کہنا یہ درست ہے۔ لیکن امام کے لفظ کو لے کر جو عقیدہ روافض کا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے، جس سے گناہ نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آتی ہے، امام وہ ہوتا ہے جو ناسخ منسوخ کا جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہا جاتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کہنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا حسین رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کی طرح صحابی ہے، ان کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، حسین امام حسین بھی کہہ دیا، لیکن عقیدہ اگر آپ کا درست ہو تو ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ غلط ہو تو پھر حضرت حسین کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین علیہ السلام کہنا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں ہر چیز کا ایک موضع خاص ہوتا ہے۔ علیہ السلام اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جائے تو درست ہے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم مطلب یہ کہ آپ پر سلامتی ہو، تو اعظم حسین رضی اللہ عنہ کے لیکن علیہ السلام اس پر سلامتی ہو تو درست ہے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ لیکن اگر اس کو عرفی معنی کے اعتبار سے لیا جائے تو علیہ السلام یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ پیغمبروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی بھی صحابی کے لیے اس عقیدے کے اعتبار سے کہ بھائی وہ معصوم ہیں یا اس پر وحی آتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو لے کر پھر ان کو علیہ السلام کہنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں تابع ہو کر آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور پھر آپ نے کہتے علیہ السلام، سب پر سلام کیوں، تو یہ درست ہے۔ لیکن اکیلے ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ اس عقیدے کے تھرو، عرف کے تھرو استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے کہ محرم اور خصوصاً 10 محرم کو نحوست کا دن سمجھنا، اس دن کاروبار بند کرنا یا اس دن نکاح نہ کرنا، کہنا کہ نحوست والا دن ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ غلط عقیدہ تو پہلی وجہ سے یہ ہے کہ نحوست والا دن، اس دن کو تب سمجھا جائے جب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نحوست ہوتی۔ ہم تو شہادت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اپنے لیے شہادت کی، ہم شہادت کو کیسے نحوست سمجھے؟ اور پھر بھی اگر ہم کہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان پر ظلم ہوا تھا، تو پھر تو بہت سارے صحابہ، پیغمبر، پھر تو پورا سال ہی ہم نحوست ہی مناتے رہے۔ یکم محرم کو عمر فاروق، 18 ذی الحجہ کو عثمان ذو النورین، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت لے لو، پھر گنتے جاؤ، پھر کس کس کا جو ہے وہ کرو گے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے کہ 10 محرم جو ہے نحوست والا دن ہے یا اس دن جو ہے کوئی سوگ منانی چاہیے۔
اسی طرح تعزیہ کے جو جلوس نکلتے ہیں ان میں شرکت کرنا. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا اگر عقیدہ ہے وہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے, ہم ان کو نہیں چھیڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تعزیہ کے جلوس میں شرکت کرنا, ان کو دیکھنے جانا بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے. اور ہم جب سیرت دیکھتے ہیں تو سیرت کے کسی بھی پہلو سے ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملتا کہ بھائی جلوس نکالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے یا تابعین نے کسی نے جلوس نکالا ہو, تعزیہ کی ہو, ٹھیک ہے. اور یہ تعزیہ کے جلوس کے اندر ایک عقیدہ ہوتا ہے, تو عقیدہ اگر کسی کا وہ ہے تو وہ اپنا کام کرے, ہم ان کو نہیں چھیڑتے. لیکن اگر ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے تو پھر اس میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سبیل لگانا, سبیل کے محدث محرم کے دن کھانا پکانا, خصوصاً حلیم پکانا یا سبیل سے کچھ کھانا پینا غلط ہے, ٹھیک ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہون, کہ تمہیں نبی نے جو کچھ دیا ان کو لے لو, تمہیں جس چیز سے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حمزہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو, حضرت حمزہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دردناک طریقے سے شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ سید الشہداء کا لقب کسے ملا؟ حضرت حمزہ کو. شہیدوں کا سردار کسے کہا؟ حضرت حمزہ کو. حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کہ نہیں گزاری؟ صحابہ نے زندگی گزاری کہ نہیں گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سبیل لگایا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکایا ہو, حلیم پکایا ہو, کسی کو دیا ہو؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا ہو؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی خاص رنگ کا؟ کچھ بھی نہیں ثابت. حضرت حمزہ شہید ہوئے, دفن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھی, بس ختم. تو ہم نے وہی کرنا. دیکھیں ہمیں سیرت سے کچھ نہ ملے پھر ہم کہیں فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے, فلاں نے کہا ہے, فلاں نے کہا ہے, بات ماننے کی چلو تک بنتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات موجود ہے, پھر ہم فلاں نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا کے پیچھے کیوں جائے؟ تو لہٰذا اور سبیل عجیب بات ہے. یوم عاشورہ 10 محرم الحرام, یوم عاشورہ کو فضیلت صرف حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے. یوم عاشورہ کا روزہ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی عاشورہ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 10ویں کے ساتھ 9واں یا 11واں روزہ بھی رکھا کرو. اس عاشورہ کے دن کے روزوں کے فضیلت کے جو 21 وجوہات علماء لکھتے ہیں. تو یوم عاشورہ کے دن کو تو روزے کا حکم آیا ہے, اور ہم جو ہے کھانے بانٹنا شروع کر دیں. الٹا بات نہیں ہے, سیرت کے خلاف بات نہیں جا رہی ہے کہ ہم عاشورہ کے دن جو ہے شربتیں بیچنا شروع کر دیں, کھانے پکانا شروع کر دیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزہ رکھو, ادھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کھانا دو. اور پھر دوسری بات کہ بھائی سبیل ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ چلو حسین رضی اللہ عنہ پیاسے فوت ہو گئے, تو پھر اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں بھائی حضرت حسین پیاسے فوت ہو گئے, تم شربتیں پی رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ بات غلط نہیں ہے. اور پھر اگر کہتے ہیں کہ بھائی شربت ہم پیتے ہیں اور پہنچتا شہداء کو ہے, تو بھائی یہ کون سا بات ہے؟ آپ نے پائپ لگایا ہوا ہے. وہ تو جنت پہنچ چکے, پہنچے کہ نہیں؟ بولو بھائی, وہ جنت پہنچے کہ نہیں؟ جب وہ جنت پہنچ گئے تو اس کو آپ کی شربت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو آپ کی شربت پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے. یہ کھانا اور یہ کھلانا دونوں غلط ہے. اچھا, سیاہ لباس پہننا, اس دن سیاہ لباس پہننا, سیاہ لباس پہننے کی ویسے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ سیاہ لباس پہنیں, اتفاقاً آپ نے پہن لیا تو کوئی بات نہیں. لیکن عقیدتاً پہننا کہ بھائی سوگ کا دن منا رہے ہیں, تو سوگ تو پہلے اسلام میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم شہادت کو کیسے سوگ منائیں, جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمنائیں کی, اس کے لیے ہم سوگ کیسے منائیں. لیکن اتفاقاً اگر کسی نے پہن لیا تو ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے پھر یکم محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, اس دن بھی پہنے. پھر 18 ذی الحجہ کو عثمان کا اس دن بھی پہنے. پھر حضرت علی کی شہادت کو لے لو اس دن. پھر پورا سال جو ہے ہم یہی پہنتے رہے. تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ ایک غلط عقیدہ ہے. 10 محرم کے دن قبرستان جانا لازماً قرار دینا یہ غلط بات ہے. کوئی اتفاق سے چلا گیا تو ٹھیک ہے, قبرستان جانا, قبروں کو صاف کرنا اور یہ کرنا شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے. اچھا,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کو ہلال المعضلات کہا جاتا تھا. ہلال المعضلات یعنی مشکل کام کو آسانی سے حل کرنا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یار فلاں بندہ بڑا تجربہ کار ہے، بڑے آسانی سے وہ کام کر لے گا. تو حلال المعضلات کی وجہ سے حضرت علی کو اس وقت کے حساب سے مشکل کشا کہتے ہیں کہ مشکل کام آسانی سے کر دیتے. لیکن آج کے دور میں لوگوں نے حضرت علی کو حلال المعضلات یعنی مشکل کشا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے مشکلات حل کرتے. لہٰذا یہ عقیدہ غلط ہے. مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ حضرت علی یا کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے، تو حضرت علی کو مشکل کشا کیسے کہتے؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پنج تن پاک، یہ کہتے ہیں نا پنج تن. پنج کا معنی فارسی میں ہوتا ہے پانچ تن کہتے ہیں، جسم پاک کہتے ہیں. پاک یعنی پانچ پاک افراد. اور یہ عموماً کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، پانچ کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے پیچھے عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ ہے اپنے پاس محفوظ رکھے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک اگر پاک کا مطلب یہ لیا جائے کہ بھائی یہ معصوم ہے تو معصوم نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پاک کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ متقی اور پرہیزگار تھے تو پھر تمام صحابہ جو ہے وہ کیا تھے؟ متقی اور پرہیزگار تھے. تمام صحابہ پاک تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر حضرت علی کو اور ان کو جو ہے وہ پنج تن پاک میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ پھر سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین جو تو آپ وسلم کے نوازوں میں تھے، حضرت علی کو کیوں شامل کر رہے ہو؟ تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اس لیے ان کو پنج تن پاک میں ہم شامل کرتے ہیں، تو کیا عبداللہ بن عباس علیہ السلام کے چاچا کے زاد بیٹے نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نہیں تھے؟ کیا حضرت عقیل علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نہیں؟ پھر ان کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور پھر خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا نہیں تھے، ان کو حضرت حمزہ نہیں تھے، پھر ان کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے کہ آپ وسلم کے داماد تھے، تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داماد نہیں تھے؟ پھر ان کو کیوں بھول جاتے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے جو ہے وہ شوہر تھے اس وجہ سے، تو پھر حضرت زینب کا شوہر نہیں تھا؟ حضرت ام کلثوم کا شوہر، دو بیٹا حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا شوہر، دو بیٹوں کا شوہر، تو پھر حضرت عثمان بھی ہے، پھر اس کو بھی داخل کر دو. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے نانا تھے اس وجہ سے، تو پھر علی اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ وسلم کے جو ہے نواسے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ابو العاص کی بیوی تھی، پھر وہ ان کو شامل کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر حضرت عبداللہ جو رقیہ کا بیٹا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، پھر ان کو شامل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم پنج تن کو پاک نہیں کہتے، ہم کہتے تمام صحابہ پاک تھے، تمام صحابہ متقی تھے، تمام صحابہ پرہیزگار تھے. لہٰذا کسی سے محبت اس میں افراط نہ کرو اور نہ تفرید کرو کہ کسی سے محبت آپ اتنا بڑھا دیں کہ اس کو نبی، اور نبی سے اتنی محبت بڑھا دیں کہ اس کو اللہ تک پہنچا دیں. یہ غلط ہے. جس سے محبت جس درجے کا ہوتا ہے ان کو جو اس میں شامل کرو. اہل بیت اصلاً کہا جاتا ہے اہل بیت ازواج مطہرات کو، ازواج مطہرات کو جو وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں یہ اہل بیت میں شامل ہے. پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث آئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اہل بیت میں سے پانچوں کو شامل کرنا یہ کوئی انصاف نہیں. آپ وسلم کے جتنی بھی ازواج تھے یہ تمام کے تمام جو ہے وہ آپ وسلم کے جو ہے ازواج میں سے شامل تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے کہ بھائی محرم کے دن پھر ہم کیا کریں؟ محرم 10 محرم آتا ہے تو حدیث سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں. ایک قوی ہے، دوسرا ضعیف حدیث ہے. لیکن چونکہ فضائل میں حدیث ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے تو لہٰذا آپ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ یوم عاشورہ کے دن کیا کرو؟ روزہ رکھو. یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھو، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کو، ہو سکتا ہے پھر آپ میں سے کوئی یہ بات کرے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو ضروری نہیں، ضعیف حدیث سے فضائل میں چل جاتا ہے کہ افسر سے یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو عاشورہ کے دن کھلاؤ پلاؤ، اچھا کھانا کھلاؤ پلاؤ، فراوانی کرو کھانے پلانے میں، تو اپنے اہل و عیال کو رات کو کھانا پلاؤ یہ وغیرہ. لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ جی ہم نے اگر کر دیا تو کیا ہو گیا، جی کوئی وہ تو نہیں ہے. بھائی اللہ کے بندے آپ کر رہے ہیں، آپ مشابہت کن کا کر رہے ہیں؟ یہاں سے مت بھاگو نا.
سال کے 365 دن ہیں، آپ نے جس کے لیے بھی صدقہ کرنا ہے کرو، آپ دن کو کیوں خاص کر رہے ہیں؟ دیکھیں بدعت تب بن جاتی ہے، غلطی تب بن جاتی ہے جب آپ کسی چیز کے لیے وقت اور چیز خاص کر دیں۔ ہم نے صرف اور صرف حلیم ہی پکانا ہے، یہ آپ نے خاص کر دیا، یہ کسی کا شیوا ہے۔ آپ نے دن خاص کر دیا، یہ بھی کسی کا شیوا ہے، لہٰذا آپ آج کر دیں دعوت، ہمیں بھی بلائیں، ہم بھی کھانے کے لیے آ جائیں، لیکن آپ 10 محرم کے دن ہی کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ آج کا دن۔ بعض لوگ کرتے پھر بھی کرتے، منع کرنے کے باوجود بھی کرتے ہیں کہ بھائی اپنا عقیدہ تو کم از کم اپنا، اگر آپ کا عقیدہ وہ ہے پھر ٹھیک ہے کرتے رہو، ہم منع نہیں کرتے آپ کو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو لہٰذا ہم نے اپنا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ یہ 10 محرم الحرام کے حوالے، روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، نہ کوئی ماتم، نہ ماتم کرے ہم جو ہے پھر کس پر ماتم کریں ہم؟ ماتم تو ان پر کیا جاتا ہے جس کے ساتھ جو ہے جس پر ہمیں ناراضگی ہو، ہم تو حسین کی شہادت پر فخر کرتے ہیں، وہ شہید نہ ہوتے، چلو یہ بتاؤ شہید نہ ہوتے تو جنتوں کا سردار بن جاتے، جنت کے شہیدوں کا نوجوانوں کا سردار بن جاتے، شہادت کا مرتبہ فائز کر دیتے، تو شہید کا درجہ پایا ہے، ہم تو اس پر فخر کرتے، ہم کہتے واہ حسین تجھے کیا مرتبہ ملا، ہم تو اس پر فخر کرتے۔ تو لہٰذا اپنا عقیدہ اپناؤ، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں، وہ اپنا پاس رکھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔